الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ مشاہدین کرام، دروس توحید میں آج کے درس کا عنوان ہے دفع مصیبت کے لیے کڑا، چھلا وغیرہ پہننا اور اس کا حکم۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق تمیمة فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعة فلا ودع اللہ لہ، وفی روایہ من تعلق تمیمة فقد اشرک۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا تو اللہ اس کی کبھی مراد پوری نہ کرے، اور جو سیپی گھونگھا وغیرہ لٹکائے اللہ اسے کبھی آرام نہ دے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر بد دعا کی جو تعویذ گھونگھا وغیرہ خود پہنے یا دوسرے کو پہنائے، اس نیت سے کہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا یا مصیبت و پریشانی ٹل جائے گی، اور آپ نے کہا اللہ اس کے معاملے کو پورا نہ کرے اور نہ اسے سکون و اطمینان میسر کرے۔ یہ ہر مومن کی شان ہونی چاہیے کہ وہ شرک سے اور اس کے انتشار سے غضبناک ہو اور حتی المقدور اسے مٹانے کی کوشش کرے۔ تمیمہ و تعویذ لٹکانا یا پہننا شرک ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے دل کا تعلق اور اعتماد حصول نفع یا دفع شر میں غیر اللہ پر ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی تو آپ نے اس میں سے 9 آدمیوں سے بیعت کی اور ایک سے نہیں کیا، تو صحابہ نے آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے 9 سے بیعت کی اور ایک سے نہیں کیا، تو کہا یہ تعویذ پہنے ہوئے ہے۔ پھر آپ نے اسے کاٹ کر پھینک دیا، پھر اس کے بعد آپ نے اس سے بیعت کی۔ ایک دوسری حدیث ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ انہوں نے ایک آدمی دیکھا جس کے ہاتھ میں بخار کی وجہ سے دم کیا ہوا دھاگا بندھا ہوا تھا، تو حذیفہ نے اسے کاٹ دیا اور یہ آیت پڑھی، اور اکثر لوگ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کی اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ خیط سے مراد دھاگے یا چتھڑے ہیں جو نظر بد یا جنوں یا بیماریوں سے بچنے کے لیے گردن میں لٹکائے جاتے ہیں یا ہاتھ میں باندھے جاتے ہیں۔ اسی طرح کڑا وغیرہ پہننا بھی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ہاتھ میں دھاگا باندھے ہوئے ہے، اس نیت و ارادے سے کہ وہ بخار سے محفوظ رکھے گا، تو اسے کاٹ کر پھینک دیا، کیونکہ جاہل و نادان لوگ جو تعویذ لٹکاتے ہیں یا دھاگا وغیرہ باندھتے ہیں، اگر اس سے ان کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ بذات خود فائدہ پہنچائے گا یا بیماری دور کرے گا تو یہ شرک اکبر ہے، اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ یہ فائدہ پہنچانے یا مصیبت دور کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے تو یہ شرک اصغر ہے۔ بہر دو صورت اس پر انکار ضروری ہے اور حسب استطاعت اس کا مٹانا بھی ضروری ہے۔ ایمان میں شرک کی ملاوٹ و آمیزش سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے اقراری تھے، لیکن توحید الوہیت میں شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی پرستش کرتے تھے، اس لیے وہ صرف توحید ربوبیت کے اقرار سے اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں یعنی توحید ربوبیت کے اقرار کرتے ہیں، وہ توحید الوہیت میں شرک کرتے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی پر نکیر کیا جو دھاگا باندھے ہوئے تھا، کیونکہ وہ مشرکین کی طرح اس سے فائدہ یا نقصان کا تصور رکھتا تھا، اور اس کا عقیدہ تھا کہ یہ تکلیف کو دور کرے گا، جبکہ تکلیف و پریشانی دور کرنے والا
صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ رب العالمین کوئی تکلیف پہنچائے تو اس تکلیف کو ہٹانے اور دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شرک اکبر کے بارے میں نازل شدہ آیتوں کے ذریعہ شرک اصغر کے سلسلے میں بھی استدلال کرتے تھے، اس لیے کہ یہ بھی عموم شرک کے ضمن میں آتا ہے جس سے آیات و حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ نیز یہ کہ یہ کمال اخلاص کے منافی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے تمام اور اسباب اور وسائل کے استعمال سے بچائے جو شرک ہیں یا شرک تک پہنچانے والے ہیں۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔